بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيها المؤمنون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. محترم سامعین، گزشتہ کئی ہفتوں سے خلفائے راشدین کی سیرت اور اس کے نتیجے میں اس امت کے اندر جو انتشار، خلفشار، اختلاف، اور وہ بھی اس حد تک کہ کفر اور گمراہی کی حدوں کو جا پہنچے. اصل میں مرض یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی کثیر تعداد اور خصوصاً بر صغیر ہند و پاک کے جو مسلمان ہیں، ان کا ایمان اور اسلام غیر شعوری ہے. شعوری طور سے اسلام کو نہ سمجھا گیا نہ سمجھایا گیا. ایمان کی جگہ جس چیز نے ہمارے یہاں پر زیادہ عوام الناس میں جگہ بنائی ہے وہ ہے شریعت. حالانکہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہوتی ہے ایمان. ایمان جب دلوں میں راسخ ہوتا ہے تو اس کے بعد شریعت کا دھیرے دھیرے نزول ہوتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں نماز بھی فرض ہوئی 5 وقت کی تو آخر وقت میں جا کر معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی نبوت کے 12ویں یا 13ویں سال میں. زکوٰۃ اور حج کا تو سوال ہی نہیں تھا وہاں. رمضان کے روزے فرض ہوئے مدینہ منورہ پہنچنے کے 1 سال بعد سن 2 ہجری میں. تو شریعت ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کو ایمان میں داخل ہونے کے بعد شریعت پر عمل کرنے میں کوئی دشواری، کوئی دقت پیش ہی نہیں آئی. وہ بس قالوا سمعنا و اطعنا کا پیکر بنتے چلے گئے. ہم نے سنا، ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں. اور اسی اطاعت اور فرما برداری نے ان کو اللہ کی نگاہ میں وہ اونچا مقام دلا دیا. اب ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہیں، خصوصاً اس خطے میں، بر صغیر ہند و پاک میں، کہ ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، انبیاء اور رسول کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ملائکہ تسلیم کرنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے. بس یہ ایک سرسری ذہن ہے ہمارا. مسلم خاندان میں پیدا ہو گئے، مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، اس لیے کسی کو اس کی یعنی طلب بھی محسوس نہیں ہوئی کہ بھئی میں مومن ہوں، مسلم ہوں، اسلام کو مانتا ہوں تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کروں کہ وہ چیز ہے کیا. اب اہل سنت، یہ لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے، کن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کون ہے؟ یہ 2 دھڑے ہیں.
اہل سنت، اہل تشیع۔ اب اہل سنت میں کس کا شمار ہوتا ہے، اہل تشیع میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ عوام الناس کو تو ان لفظوں کی ہوا تک بھی نہیں لگی ہوئی رہتی بہت جگہ کہ اہل تشیع کیا ہے۔ اہل سنت بولتے ہی سب کا ذہن وہیں جائے گا، اچھے خاصے پڑھے لکھوں کا بھی، دینی طبقے والوں کا بھی، جو دین کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، کہ اس سے مراد وہ جماعت والے ہیں، حالانکہ وہ اہل بدعت ہیں۔ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں، جب اس امت کے اندر اختلاف پیدا کیا خوارج نے، سب سے پہلا فرقہ جو وجود میں آیا اس امت میں وہ کون تھے؟ خارجی، خوارج۔ پھر انہی سے معتزلہ، جہیمیہ، یہ سارے فرقے جنم لیتے چلے گئے۔ اب ان کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے اور وہ موضوع بھی نہیں ہے ابھی۔ یہ سمجھ لو کہ اہل سنت ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا اور جو اس پر کاربند ہیں اور کاربند رہتے ہیں مرتے دم تک، وہ اہل سنت ہیں، وہ اہل سنت ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد اب ہم کو یہ سمجھنا ہے، اور اہل تشیع کون ہے؟ اہل تشیع وہ ہیں جو ان خوارج ہی میں سے نکلے اور شیعان علی کے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے متعارف کرایا، اور اس کے بعد یہ ایک الگ گروہ بن گیا، اور اس میں بھی کئی فرقے بنے، جیسے اہل سنت میں بنے ویسے ان میں بھی بنے۔ ان کو شیعان علی پہلے شروع میں کہا گیا، حالانکہ یہ حضرت علی کے ساتھ بھی نہیں رہے بعد میں، بلکہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی شہادتوں کے پیچھے انہی کا ہاتھ رہا ہے، یہ اہل تشیع۔ اب اہل سنت اور اہل تشیع میں فرق کیا ہے؟ جو اصل یعنی جس کے اوپر اختلاف کی پوری دیوار کھڑی ہوئی ہے وہ ہے صحابہ اکرام کے بارے میں۔ وہ صحابہ اکرام کے بارے میں، اب ان کا جو نظریہ ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے اہل سنت سمجھ میں آ گیا نا کس کو بولتے ہیں؟ اہل سنت سے مراد امت کا وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گامزن ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ میری امت ہے، وہ اہل سنت ہیں۔ اب یہ میں نے سوچا کہ بھئی زبانی کلام کرنے کے بجائے کتاب کو سامنے رکھ کر دلائل سے بات ذرا زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس کا وہ ویڈیو کلپ بھی بن رہا ہے تو جو سنے اس کو بھی یہ معلوم ہو کہ بھئی بات ہوائی نہیں کہی گئی ہے بلکہ دلائل سے کہی گئی ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کا موقف، اہل سنت ذہن میں آ گیا نا کس کو بولیں گے؟ وہ جو رسول اللہ اور صحابہ اکرام کے طریقے پر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وصیت فرمائی ہے کہ تم میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ ظاہری بات ہے، ہم کو قرآن مجید ملا کس کے ذریعے سے؟ رسول اللہ کے ذریعے سے۔ اللہ نے تو جبرائیل کے ذریعے ہاتھوں میں نہیں پہنچایا نا ہمارے، اور نہ تورات کی طرح لکھا ہوا کہیں پہاڑی پر اترا، آپ پر 23 برس کی مدت میں حالات کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ پھر آپ سے ہم کو قرآن ملا کن کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے۔ آپ اس قرآن کے ذریعے آپ نے جو شریعت نافذ کی وہ کس کے واسطے سے ملی؟ صحابہ کے واسطے سے۔ اگر صحابہ کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے سارے دین کا ستیاناش ہو جاتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، موجودہ دور میں یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دیکھو، ایک طرف تو ہم پوری دنیا میں مسلم ہونے کی حیثیت سے اہل کفر اہل شرک کا شکار ہیں،
دنیاوی اعتبار سے تو ہم ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے ہیں، آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ایک مومن کے لیے اس کے مال و متاع سے بڑھ کر قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ وہ جان دے سکتا ہے، مال دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا اگر وہ مومن ہے۔ اگر منافق ہے تو وہ تو منافق ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، ایمان کی اس کے پاس کوئی قیمت نہیں رہتی، وہ تو دنیا کے فائدے، اپنے مفاد کو دیکھتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو اہل سنت کا موقف صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آج ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ ڈاکہ کافر، مشرک، یہودی اور نصارہ نہیں ڈال رہے، یہ ڈاکہ تمہارے دل اور ایمان اور عقیدے پر تمہارے بڑے بڑے اسکالر، تمہارے بڑے بڑے علامہ ڈال رہے ہیں۔ اس کو سمجھنا اور اس بارے میں ہوشیار رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، ان کی کتاب ہے یہ، فرماتے ہیں وَمِنْ اصول اہل السنہ والجماعہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی بات ہے، معاملہ عقیدے سے متعلق ہے، عقیدہ کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، عقیدہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ عقیدے میں بگاڑ کا مطلب ہوتا ہے جہنم۔ دنیا تو چھوڑو، عقیدے میں بگاڑ مطلب جہنم۔ دیکھو کیا فرماتے ہیں شیخ الاسلام، اہل سنت کے عقیدے کی بنیادی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے وَمِنْ اصول اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت ان کو بولتے، ان کو نہیں، اہل بدعت والخرافات ہیں وہ۔ اہل سنت والجماعت وہ ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے پر قائم ہیں، گامزن ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان کا اصول کیا ہے؟ اہل سنت کے عقیدے کی بنیادی باتوں میں سے، یا من اصول اہل السنہ، عقیدے کی، یعنی کوئی فروعی اختلاف یا فقہی مسئلے کی بات نہیں ہے، فتوے اتوے کی بات نہیں ہے، بات عقیدے کی ہے۔ اہل سنت کے عقیدے کی بنیادی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے دل، بہت اہم بات ہے، سارا معاملہ ایمان پر منحصر ہے، عقیدے پر منحصر ہے۔ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے میں بنیادی اصول یہ ہے عقیدے کا، پہلا عقیدہ کہ اہل سنت کے دل اور زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے حوالے سے سلامت رہیں، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، وہ کوئی بھی صحابی ہو۔ ابھی جو فتنے اس وقت موجود ہیں، جو اس طرح کا ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ آئندہ کے خطبوں میں۔ ابھی ہم خود یہ سمجھ لیں پہلے کہ یہ مسئلہ ہے کیا، کیونکہ جب تک کسی چیز کی اہمیت ہمارے کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم اس کے بارے میں بات کو بھی توجہ سے سنیں گے نہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ ویسا بھی تو ہم دین کو اہمیت بہت کم دیتے ہیں، نہ ہمارے پاس دین کے لیے وقت ہے، نہ مال ہے، نہ جان کی قربانیاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک لگا بندہ نظام ہے، رسمی دین ہے ہمارے پاس، رواجی دین ہے، اس کو لے کر سب چل رہے ہیں، ہم بھی دھارے میں بہہ رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے ہم کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ملاؤں کے، مفتیوں کے جھگڑے ہیں، جماعتوں کے جھگڑے ہیں، جی نہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جس مسلمان کا دل اور جس مسلمان کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات کہے، وہ گیا کام سے، اس کا ایمانی غارت ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کا ایک عقدی اصول، یعنی عقیدے کا اصول یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کے دل بغض، عداوت اور نفرت سے پاک، اور ان کی زبانیں ایسی بات سے محفوظ رہیں جو ان کے شائع نشان نہ ہو۔ یعنی کسی بھی سچے مسلمان، سنی مسلمان کا یہ ہرگز کام نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں یا اپنی زبان سے اللہ کے رسول کے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات نکالے۔
اور میں بتاؤں گا کہ کیسی کیسی باتیں لوگ نکال رہے ہیں آج، اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اصل میں اندھی بہری قوم ہے یہ، جو مشہور ہو گیا بس آنکھ پہ پٹی لگا کے یہ چلے اس کے پیچھے۔ جس نے حدیث کا نمبر بتا دیا، 2-4 حدیثیں پڑھ دیا، نمبر بھی بتا دیا، انٹرنیشنل بھی نمبر بتا دیا، نیشنل نمبر بھی بتا دیا، آیتوں کی نمبر کوٹ کر دیا۔ کیا ٹیلنٹ ہے آدمی میں! ارے اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت خطرناک مرحلے ہیں۔ ہماری تاریخ، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہماری تاریخ جتنی روشن ہے اتنی ہی اندھیرے میں بھی ڈوبی ہوئی ہے، غداروں کے اندھیرے میں، منافقوں کے پھیلائے ہوئے اندھیرے میں، جس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا اور ایمان غارت ہو جاتا ہے اس کا، ایمان ایسا نکل جاتا ہے ایسے لوگوں کی اتباع کرنے سے، جیسے آٹے، گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ادھر، آٹے پہ نشان بھی نہیں دکھتا۔ تو یہ بول رہے ہیں اہل سنت کے صحابہ سے محبت کے اسباب۔ اب ہم اہل سنت ان صحابہ سے محبت کس سبب سے کرتے ہیں؟ وہ سبب یہ ہے سمجھنے کی چیز، اب ان کے مرتبہ و مقام کو سمجھنا یہ ہے۔ اہل سنت اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور انہیں ساری مخلوق پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ بھی دھیان میں رکھ لو، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، اسی طرح آپ کے صحابہ تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ قیامت تک ان کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، کسی ادنا صحابی کے بھی درجے کو۔ اس طرح ان کی زبان محبت، اس لیے ان کے ساتھ محبت کرنا، دیکھو معاملہ کہاں پہنچتا ہے، بات صحابہ کی ہے مگر معاملہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ رسول، اور رسول سے پھر سیدھا عرش پر پہنچ رہا ہے معاملہ، اللہ کی ذات نشانہ بن رہی ہے۔ ان سے محبت کرنا، رسول کریم سے محبت کرنا، رسول اللہ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اسی طرح ان کی زبانیں اصحاب رسول کے حوالے سے سب و شتم یعنی اور تکفیر اور اس قسم کی دوسری باتوں سے محفوظ ہیں جو اہل بدعت کا وتیرہ ہیں۔ اسی لیے تو پیران پیر جن کو کہا جاتا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتنی صاف بات لکھی ہے کہ بدعتی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بدعتی کی پہچان ہے۔ جب آپ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اس قسم کی باتوں سے محفوظ و سالم رہیں گے تو آپ ان کی تعریف و توصیف بھی کریں گے، ان سے راضی بھی ہوں گے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کی درخواست بھی کریں گے۔ اس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام امتوں میں خیر القرون کے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین صدی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے زمانے کے لوگ ہیں، سب سے بہترین۔ یہ 2020 کے چھچورے یہ ان پہ بات کریں گے جو اپنی صدی کے، اپنے زمانے کے، اپنے دور کے، دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے، سب سے بہترین لوگ تھے۔ یہ 2020 میں چھچورے بات کر رہے ہیں آج ان کے بارے میں، سڑک چھاپ، جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں جن کی۔ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین صدی، قرن صدی کو بھی بولتے ہیں، ایک لمبی مدت کو بھی بولتے ہیں۔ سب سے بہترین صدی، سب سے بہترین زمانہ میرا، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ۔ یہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی صحابی نہیں کہہ رہا ہے بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس کی صراحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ 3 دور بتایا آپ نے، سب سے بہترین دور میرا دور، سب سے بہترین لوگ میرے لوگ، اس کے بعد والا دور، اس کے بعد والا دور، اور پھر آپ خاموش ہو گئے۔ یعنی آپ نے 3 صدیوں کی بات کہی ہے، جس میں آتے ہیں پہلی صدی میں صحابہ،
دوسری میں تابعین یعنی صحابہ کے شاگرد، اور تیسری میں تبع تابعین یعنی صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد۔ یہ 3 صدیاں ہیں، اور ان 3 صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں ایک بھی فرقہ نہیں تھا، نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ ظاہریہ تھے، کوئی نہیں۔ پوری امت کتاب و سنت پر مجتمع تھی، اور انہی 3 صدیوں میں یہ سارے لوگ گزر گئے ہوئے ہیں۔ یہ جن 4 ائمہ کے نام پر فرقے بنے نا، یہ بھی اسی خیر القرون میں گزر گئے ہوئے ہیں۔ بہترین دور کے بہترین لوگ تھے، یہ چلے گئے۔ انہوں نے اپنی اتباع، اپنی اندھی تقلید کا کسی کو بھی درس نہیں دیا، اور کوئی مسلمان، عام مسلمان، وہ جہاں بھی رہتا تھا اس کی بستی میں اس کو جو بھی عالم دین ملتا اس سے مسئلہ پوچھ لیتا، عمل کر لیتا، نکل جاتا۔ یہ فتنے بھی بعد میں پیدا ہوئی، جہالت کی پیداوار ہے یہ حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت جہالت کی پیداوار ہے۔ اسی نے امت کا کھانا خراب کیا، اسی نے امت کو کتاب و سنت سے توڑا، صحابہ کے راستے سے ہٹایا، نبی کے طریقے سے دور لیا کر پھینکا۔ اس نبی نے تو یہاں تک تنبیہ فرمائی تھی کہ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھنا اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دے۔ وہ کہا یار نماز تو کدھر گئی، یہاں تو دین ہی پورا خراب ہو کے رہ گیا۔ یہ پہلی چیز کہ صحابہ سے اس قدر محبت کی وجہ کیا ہے کہ وہ سب سے بہترین لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول گواہی دے رہے ہیں۔ دوسری چیز، ان کے ہاتھوں بڑی بڑی اسلامی فتوحات حاصل ہوئی ہیں، بڑی بڑی اسلامی فتوحات۔ ان کے سروں پہ کیا ہے؟ خالی شملہ، آنکھ میں سرما، نیچے مسند، اور فرسٹ کلاس وقف کی جائیدادوں اور مسلمانوں کے چندے سے لوٹی ہوئی بنائی ہوئی عمارتیں۔ ان کے کام یہ ہیں جو ان صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ علامہ بہت خطرناک آپریشن کرتے ہیں۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ وہ شاہین، وہ عقاب امت مسلمہ کے، ان کی مسند ان کووں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ کیوں بولے علامہ نے یہ؟ کیونکہ دونوں کی پرواز الگ ہے۔ اس کو یوں واضح کرتے ہیں علامہ، پرواز دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ کرگس بولتے مردار خور گدھ کو، پرواز دونوں کی اسی ایک جہاں۔ اور پھر اس کو اور واضح علامہ نے بڑے واضح طور سے کہا، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ علامہ نے بہت خطرناک آپریشن کیا ہوا ہے، اور علامہ نے امت کو یہ بھی نقطہ دے دیا تھا، اے کہ نہ شناسی از خفیرہ جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ فارسی کا شعر ہے کہ اے امت کے لوگوں جو نہ خفی کو جانتے ہیں نہ جلی سے واقف ہیں، یہ ابو بکر صدیق اور حضرت علی کے بارے میں جتنے فتنے ہیں ان سے ہوشیار رہو، یہ تمہارے ایمان کو غارت کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ تیسرے، امت میں صدق و وفا اور خیر خواہی جیسے فضائل اور ایسے اخلاق و آداب کی ترویج و اشاعت ہوئی جو ان کے علاوہ کسی دوسری امت میں نہیں پائے جاتے۔ صحابہ اکرام کے ذریعے جو دین برپا ہوا، جو شریعت نافذ ہوئی، اور جو امت مسلمہ کی پہلی جماعت تیار ہوئی ان نفوذ قدسیہ کے ذریعے، وہ کسی امت میں نہیں پائے جاتے۔ وہ محاسن، وہ اخلاق، اس حوالے سے ان کے درخشندہ کردار سے وہی لوگ آگاہ ہو سکتے ہیں جو ان کی تاریخ میں زندہ رہے اور ان کے فضائل و مناقب، ایثار و ترجیح اور اللہ اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے کما حقہ آگاہ ہوئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ ملے، اچھا یہ لفظ، یہ نام بھی کسی رسول کی امتی کو نہیں دیا گیا، حضرت عیسیٰ کے حواری کہلائے، حواریین، اور کچھ نام رہے ہوں گے بنی اسرائیل میں دوسرے انبیاء کی امتوں کے۔ صحابی جس کی جمع اصحاب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ خاص ہے، انہی کو کہا جاتا ہے صحابہ۔ ویسے یہ لفظ ادب میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی طور سے اس لفظ کا استعمال صرف رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت۔ ہم صحابہ اکرام کی محبت پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے، ان کے استحقاق کے مطابق ان کی تعریف و توصیف کرتے، افراط و تفرید کے رسیہ اور دو گمراہ فرقوں کے مذموم طریقوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ دو گمراہ فرقے کون ہیں صحابہ کے بارے میں؟ ایک رافضی، ایک ناصبی۔ رافضی کون؟ رافضی شیعہ، جو حضرت علی اور اہل بیت کی محبت میں دیگر صحابہ اکرام کو نہ صرف یہ گمراہ کہتے ہیں بلکہ کافر گردانتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی، حضرت عمر فاروق کو بھی، حضرت عثمان غنی کو بھی، اور ان کے ساتھ جتنے دیگر صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت کے سے وابستہ چند صحابہ کو چھوڑ کر باقی سارے صحابہ کو وہ گمراہ کافر کہتے ہیں، یہ رافضی۔ اور ان رافضیوں کے مقابلے میں اہل سنت میں وہ گروہ پیدا ہوا جس نے ان کی محبت میں، یعنی دیگر صحابہ کی محبت میں، اہل بیت سے بغض اور عداوت کا راستہ اختیار کیا۔ ان کو ناصبی بولتے ہیں، یہ دونوں گمراہ ہیں، جنہوں نے اہل بیت یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کہلاتے ہیں، بنی ہاشم، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں یہ رافضی غلو میں مبتلا ہو گئے اور دیگر صحابہ کو گمراہ۔ اور اس کے مقابلے میں وہ گروہ پیدا ہوا اہل سنت میں جو ناصبی کہلایا، یہ اہل بیت کی بغض اور عناد میں مبتلا ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت ان دونوں سے بری، نہ ہم اہل بیت کی تنقیص کرتے ہیں اور نہ ان کے علاوہ دیگر صحابہ کی تعریف میں غلو سے کام لیتے ہیں، بلکہ ہم ان تمام کو اسی مقام پر رکھتے ہیں جس پر ان کو اللہ نے بٹھایا ہے، جس پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر بشارت دی ہوئی ہے۔ رافضیوں کے طریقے سے جو اصحاب رسول اللہ کو سب و شتم کرتے اور آل رسول کی محبت میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور ناصبیوں کے طریقے سے بھی جو اہل بیت سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، ان دونوں سے ہم لا تعلق۔ صحابی، اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس سعادت مند شخص کو کہتے ہیں جسے ایمان کی حالت میں آن حضرت کی رفاقت حاصل ہوئی۔ یہ بھی بھول جاتے لوگ، منافق صحابی نہیں ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھے ہی نہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھے، آپ کے ساتھ جہاد بھی کیے، اور ان کو صحابی نہیں بول سکتے۔ اور ابو جہل اور ابو لہب کے اتنا تو کسی نے نہیں دیکھا، وہ تو پیدائش سے دیکھتے آ رہے تھے آپ کو، خالی آپ کے دیکھنے سے نہیں۔ یہ تو ان کے، یہ جو اہل سنت کہلاتے ہیں، اہل بدعت، ان کے ہاں ہیں یہ کرامتیں کہ ان کے بزرگ تو جو ہے کسی پہ نگاہ ڈال دیتے تھے تو ان کا معاملہ ہی بدل جاتا تھا۔ یہ طاقت تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دی تھی۔ آپ نے کتنی نگاہ ڈالے ابو طالب پر، آخری وقت میں کتنا تڑپے آپ دل سے، چچا ایمان لے آؤ، میں اللہ کے ہاں اس ایمان کو بنیاد بنا کر سفارش کر لوں گا۔ تڑپ تڑپ کر بول رہا اللہ کا رسول، بار بار دیکھ رہا ہے اپنے چاہنے والے اس چچا کو، مگر رسول کی نگاہ بھی کام نہیں کر سکی۔ ان کے تو اولیاء ایسے میرے بھائی کہ اللہ رحم کرے۔ ایک مرید صبح صبح پیران پیر کی مجلس میں آیا، وہ بیان کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، مگر اب عام لوگ سمجھتے بھی نہیں اس کو بیان کرے بغیر کیا ہو رہا ہے اس میں، پیروں ولیوں کی کرامت نہیں رہتی کہ پیران پیر کی مجلس میں آیا ایک مرید، تو دیکھتے ہی بولے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرا مت۔ اب وہ مرید بولا ارے حضرت کو تو خبر ہو گئی،
کہا میں نے تیرے لیے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اسی لیے وہ کام تیرا خواب میں ہو گیا۔ خواب کیا تھا معلوم ہے؟ وہ مرید نے خواب دیکھا تھا کہ اس نے ایک ہی رات میں 70 عورتوں سے زنا کیا ہوا، 70 عورتوں کے ساتھ، اور صبح گھبرایا ہوا جب حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت نے چہرے پہ نگاہ ڈالتے بولے گھبرا مت، تیری معافی ہو چکی ہے، میں نے اللہ سے تیرے لیے معافی مانگ لی ہے، اسی لیے تیری قسمت میں لکھا ہوا تھا 70 عورتوں سے تو زنا کرے گا، مگر وہ خواب میں تجھ سے کرا دیا گیا، تیرا معاملہ صاف۔ یہی نشہ پلایا گیا اس امت کو، کسی نے اولیاء کے نام پر، کسی نے اوراد و وظائف کے نام پر۔ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، وہ کر دیا گیا، نشہ چڑھا دیا گیا۔ اسی کو تو کمیونسٹوں نے مذہب کا نشہ بتایا۔ اگر اسلام کی حقیقت ان کے سامنے آتی نا، وہ کبھی یہ بات کہنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھے لیکن کہ یہ اس کا کیا حال ہے اسلام کی ماننے والی امت کا، یہ نشہ۔ تو صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائی، یعنی آپ کی سنگت ملی اس کو، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی، ایمان کی حالت میں ہی وفات ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ وفات پانے سے پہلے مرتد ہو گیا، منافق ہو گیا، پھر صحابی نہیں رہا، اس کا شرف نہیں ملا اس کو۔ اسے اسلام سے معصوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اسے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئی تو یقیناً اس نے آپ کی اتباع کا بھی التزام کیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی شخص بھی کسی کا صاحب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عرصے دراز تک اس کی رفاقت اختیار نہ کرے، یعنی دوسرے کا ساتھی بننے کو ایک وقت لگتا، ایک زمانہ لگتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں اور خصوصیت میں سے یہ بھی ہے کہ جس شخص نے آپ کو دیکھ کر سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، آپ کی اتباع اس نے اختیار کر لی، بھلے ہی اس نے پھر زندگی میں ایک بار دیکھا ہو نبی کو۔ جیسے اس صحابی کے بارے میں آتا ہے جو اپنے گریبان کا بٹن ہمیشہ کھلا رکھتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بٹن کیوں ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں، تو کہا کہ میں نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لایا تو میں نے آپ کو دیکھا، آپ کا یہ بٹن کھلا تھا، بس میں نے پھر آپ کی اتباع۔ دیکھو یہ کسی کو یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے ہاتھ پر جس نے ایمان لایا، پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا، پہلی اور آخری مرتبہ، تو اس پر آپ کی محبت کے ساتھ آپ کی اتباع بھی لگ گئی۔ یہ ہے، یہ صحابی کا مرتبہ، یہ ہے صحابی کی فضیلت کہ وہ صرف ایمان نہیں لا کے رہ جاتا تھا، ایک بار اگر اس نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ لیا، اور بس اس نے دیکھ لیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کے رگ و ریشے میں اتر گئی ایمان کے ساتھ۔ اس نے جان لیا، اس کو علم ہو گیا کہ اب میرے کو کیا کرنا ہے۔ تو وہی بات بتا رہے کہ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس کے اہل سنت والجماعت کے دلائل، اب دلائل یہ ہیں کہ بھائی ہم یہ عقیدہ کیوں رکھتے صحابہ کے بارے میں؟ ہم نے خود سے بنا لیے، ہمارے علماء نے بنا لیے، کسی شیخ الاسلام نے بنا لیا؟ نہیں، اس کی کتاب و سنت سے دلائل ہیں۔ اب یہ دلائل سمجھنے کی چیزیں دیکھو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے، اس میں صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے، یعنی ان صحابہ کی تعریف کو توصیف کے لیے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو نبی کے قلب پر وحی لے کے نازل کیا، اور جو ان مہاجرین کے بعد، اس آیت کا ترجمہ، اور جو ان مہاجرین کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہ معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ پیدا نہ کر، ہمارا رب یقیناً، اے ہمارے رب تو یقیناً بہت شفقت والا اور بڑا رحم والا ہے۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے، یہ دعا سکھائی گئی ہے گویا قرآن میں نازل کر کے کہ کسی مومن کو دوسرے مومن کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اور جتنے تھوک کے بھاؤ سے کینہ آج مسلمانوں کے یہاں ملتا ہے دوسری قوم میں نہیں پایا جاتا۔
ہول سیل میں ملتا ہے کینہ ہمارے ہاں. ایک گھر کے افراد بھی کینے سے پاک نہیں. یہ صحابہ تھے جن کی دعا تھی. یہ قرآن نے باقاعدہ بیان کی ہے. رب العزت نے تعریف و توصیف کے طور پر، دلیل کے طور پر یہ چیز بیان کی ہے کہ یہ لوگ یہ ہیں جو دعا کرتے ہیں. اپنے مہاجر بھائیوں کو انہوں نے پناہ بھی دی. یہ انصار مدینہ کی گویا تعریف ہو رہی ہے. آپ پھر دعا بھی کی. قرآن مجید کی آیت ان دو آیتوں کے بعد آئی ہے. یہ جو آیت آئی ہے جس میں دعا ہے، اس سے پہلے جو دو آیتیں اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ دونوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے، مہاجرین کی اور انصار کی. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ بھی سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 8. اور فقراء و مہاجرین کے لیے بھی جنہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل. یہ وہ جماعت ہے انسانوں کی جو اس دنیا میں یورپ کے اندر پہنچی، سمندروں کی سطح پر گھوڑے دوڑائے، پہاڑوں کی چٹانوں کو عبور کیا، افریقہ اور یورپ اور ایران اور روم کی سلطنتوں کے تختے الٹے تو دولت سمیٹنے کے لیے. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. علامہ انہی کی تعریف کر رہے ہیں. علامہ شکوے کے طور پر انہی کو پیش کیا ہے علامہ نے. کہ اے رب ہم تو اس امت سے وابستہ ہیں، ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے رب جو اس طرح تیرے دین کے لیے پھرتے تھے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ دنیا کے کتے بنے ہوئے آج ان صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہیں جو صرف اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر نکلے، اپنا وطن چھوڑ کر نکلے، اپنے اعزاء اقارب چھوڑ کر نکلے، اپنی زندگی کی کمائی کو لات مار کر بدن کے کپڑوں سے نکل گئے. ہجرت کس لیے کی انہوں نے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کر رہا ہے. ان کے مالوں سے وہ گھروں سے نکالے گئے، محروم کیے گئے. وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی اور مدد کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی. یہی لوگ سچے ہیں. کن کو سچا کہہ رہا ہے رب کائنات؟ ان مہاجرین کو، ان صحابہ کو. ان مہاجرین میں سے سرکردہ لوگ 4 ہیں. صحابہ اکرام پورے بعثت مجموعی امت کے افضل ترین لوگ ہیں. پھر ان افضل ترین لوگوں میں پھر درجے ہیں. تو ان مہاجرین کی فضیلت ہے انصار سے زیادہ. انصار کی فضیلت کم نہیں ہے، مگر وہ دوسرے طریقے سے فضیلت والے ہیں، یہ دوسرے طریقے سے فضیلت والے ہیں. پھر ان مہاجرین میں 4 لوگ سب سے افضل ہیں. نمبر 1 اس امت کا صدیق، یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 ابن خطاب، فاروق کا خطاب ملا بارگاہ رسالت میں آپ سے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. نمبر 3 عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ. نمبر 4 اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ 4 ان مہاجرین صحابہ میں سب سے افضل. ارشاد باری تعالیٰ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کے اخلاص نیت کی عکاسی کرتا ہے، یعنی یہ اتنے مخلص تھے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں کہ انہوں نے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کا فضل پانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کا چاہنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ رسول اللہ کا ساتھ دیا. دنیا کی کوئی چیز ان کو اس سے بہکا اور بھٹکا نہیں سکی. یہ اخلاص کی گویا دلیل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ان کے بارے میں کہ یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ان کے تحقیق عمل کی شہادت دیتا ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مدد کی. کم بڑی بات ہے یہ. اللہ کی مدد کرنا کوئی انسان کی بس کی بات ہے، مگر اللہ نے ان کی شان بڑھائی ہے یہ کہہ کر. اللہ محتاج ہے کہ کسی کا؟
مگر اللہ شان سے بیان کر رہا ہے یہ میرے صحابہ، میرے رسول کے صحابہ، انہوں نے میری اور میرے رسول کی مدد کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ آیت گواہی دے رہی ہے اس کی۔ اور پھر اولئک هم الصادقون، اس سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا خلوص نیت سے کیا، اس لیے تو اللہ نے ان کو سچا کہا۔ دیکھو آیت کی تفسیر کیسی کی گئی ہے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر اب انصار کی تعریف اسی سورہ حشر کی آگے آیت نمبر 9 میں، یہ مہاجرین کی تعریف تھی، انصار مدینہ کی۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ شان ہے بھائی صحابہ اکرام کی۔ مہاجرین کی فضیلت الگ بیان کیا، ان کو کہا یہ سچے لوگ ہیں، ان کا عمل گواہی دے رہا ہے۔ اب انصار کی تعریف کر رہا ہے ان الفاظ میں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو دارالسلام اور ایمان میں ان کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے تھے، دارالسلام، دارالامن، دارالہجرہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، یہ صحابہ کرام تھے جو بیعت عقبہ اولیٰ و بیعت عقبہ ثانیہ میں آ کر ایمان قبول کر کے گئے تھے مکہ سے، اور دعوت دی تھی اللہ کے رسول کو، اور اس وقت آپ کے چچا عباس نے ان کو ٹھوکا تھا، اے انصار مدینہ تم میرے اس بھتیجے کو آنے کی دعوت تو دے رہے ہو مگر سوچ لینا، ابھی ایسا نہ ہو کہ جذبات میں تم بلا بیٹھو، جانتے ہو نا کہ اس وقت اس کا مقابلہ پورے عرب سے ہے، یہ تو ہم بنی ہاشم کی وجہ سے اس پر ابھی ہاتھ نہیں اٹھا ہے اور ہم اس کی حمایت میں ہیں، ابھی تم لے جاؤ گے تو سوچ لو پورا عرب تم پر ٹوٹے گا۔ کیا الفاظ تھے صحابی رسول کے، کہا اے ام رسول آپ اپنی بات کہہ چکے؟ کہاں کہہ چکا، کہاں ہم عہد کرتے ہیں رب کعبہ کو گواہ بنا کر کہ اس رب کی قسم ہے جب تک ہمارے سینوں میں آخری سانس اور ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ بچے گا ہم اس رسول کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور انصار مدینہ نے ثابت کر کے دکھایا، تاریخ گواہ ہے۔ تاریخ کیا گواہ ہے؟ رب گواہی دے رہا ہے۔ ایسے صحابہ کے بارے میں زبان کھولیں گے یہ پھٹیچر، یہ لچر، ان کی غلطیاں نکالیں گے؟ کیا اوقات کیا ہے ان کی اوقات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں، یعنی مہاجرین مکہ ہجرت کر کے آئے مدینہ، اور انہیں جو کچھ دیا گیا ہے اس سے اپنے دلوں میں خلش محسوس نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے رسول ان مہاجرین کو جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے اللہ اس کے رسول کے لیے، کچھ بھی نہیں ساتھ لائے تھے، ان انصار مدینہ نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے کھیتوں میں حصہ دیا۔ ارے یہاں تک تیار ہو گئے بعض تو کہ میرے بھائی اللہ اس کے رسول نے تجھ کو میرا بھائی بنایا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، جو تجھ کو پسند ہو وہ کہہ دے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر لے۔ بیوی کو دوسرے کے لیے چھوڑنا آسان بات ہے کسی غیرت مند آدمی کے لیے، اور پھر وہ تو عرب تھے، وہ تو غیرت کے نام پر جنگیں لڑ لیتے تھے۔ وہ یہ انصار مدینہ تھے، اپنے باغ دینے کو تیار ہو گئے، اپنے گھر دینے کو تیار ہو گئے، تیار نہیں ہو گئے، دیا عملاً انہوں نے اپنی بیویاں دینے کو تیار ہو گئے کہ میں طلاق دیتا ہوں میرے بھائی، تو نکاح کر لے، تیری بیوی تو وہیں رہ گئی ہے، کافر ہے، نہیں آئی۔ ان کے بارے میں بولتے ہو کہ ان کو حکومت کی لالچ تھی، ان کے بارے میں الزام لگاتے ہو کہ یہ دنیا میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یہ الزام لگانے والے یہود و نصارہ نہیں ہیں، یہ اس امت کے افراد ہیں جن کو دنیا بہت دیندار، دین کا رہبر، رہنما، تقوی پرہیزگاری کا پہاڑ سمجھتی ہے، علم کا پہاڑ سمجھتی ہے، علم کا سمندر سمجھتی ہے کہ بہت ٹیلنٹ ہے، بہت علم ہے،
کوئی بھی موضوع بولو جھٹ سے پورے حدیثوں کے حوالے، ترمذی کا، بخاری کا، مسلم کا، ابو داؤد کا، ابن ماجہ کا، نسائی کا، ابن حبان کا، طبرانی کا، معجم الکبیر کا، معجم الصغیر کا ہے، چلے سفر کیا ٹیلنٹ ہے، میموری، ارے باپ، ارے ایمان کی خیر مناؤ، ایمان کی خیر مناؤ، ایمان کی۔ جو کام یہود و نصارہ کرنا چاہ رہے تھے صدیوں سے، ان کا وہ کام انہوں نے آسان کر دیا ہے اس امت کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ صحابہ ہیں، وہ اب ان کو جو کچھ دیا گیا اس سے اپنے دلوں میں خلیش محسوس نہیں کرتے، اور دوسروں کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود فاقے میں ہوں۔ یہ انصار مدینہ کی شان بیان ہو رہی ہے بھائی، یہاں بھائی بھائی کا حق دینے کو تیار نہیں ہے، مقدمے چل رہے بھائیوں کے ایک دوسرے کے خلاف، بالش بھر زمینوں کے واسطے، تھوڑے سے ٹکڑوں کے واسطے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ماں باپ اولاد کی اولاد ماں باپ کی دشمن بنی ہوئی ہے، بیوی شوہر کے شوہر بیوی کے دشمن بنے، سسرالی رشتہ دار دشمن بنے ہوئے ہیں، ددیالی بنے ہوئے، ننیالی بنے ہوئے، یہ دنیا کے واسطے، دنیا کے ٹکڑے کے واسطے، حقیر دنیا کے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جب ان کے مہاجر آئے بھائی، دین کے بھائی بن کر، اور اللہ کے رسول نے کہا تمہارے بھائی ہیں، اللہ کے واسطے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، ان کو سنبھال لو، ان کو اپنے لقمے میں شریک کر لو، تو کہا اللہ کے رسول لقمے ہی میں کیا، آپ کہیں تو ہم ان کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں شریک کرنے کو پوری طرح تیار ہیں۔ خیبر فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، بہت زرخیز علاقہ تھا، یہود کا گڑھ، بہترین باغ کھجوروں کے، انگوروں کی، زرخیز زمین، اور بے شمار یہود کی بنائی ہوئی گڑھیاں، حویلیاں بڑی بڑی قلعہ نما، وہ فتح ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوئی کہ انصار مدینہ گزشتہ کئی برسوں سے بوجھ سنبھالے ہوئے ہیں، جن کی کمر یہودیوں نے پہلے توڑ رکھی تھی سودی کاروبار کی وجہ سے، مگر اللہ اس کے رسول کے لیے وہ اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو گئے، خود فاقہ کر کے انہوں نے مہاجرین کا پیٹ بھرنے کی کوشش کی۔ تب اللہ کے رسول نے سوچا کہ یہ خیبر کا بہت مال ہے، زرخیز زمین ہے، بہت اس سے غنیمت ہاتھ آئی ہے، تو کیوں نہ میں انصار کے مقابلے میں یہاں مہاجرین کو کچھ زیادہ دے دوں تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے کہا کہ اے انصار مدینہ، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے مہاجر بھائیوں کو اس میں سے تمہارے مقابل کچھ زیادہ حصہ دے دوں تاکہ یہ اپنے پیروں پر اب کھڑے ہو جائیں اور تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ غالباً سعد ابن زرارہ یا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دو میں سے جو بھی تھے، کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ، ہم سے مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جو چاہیں، جتنا چاہیں، جس طرح چاہیں ان کو عطا کریں، ہمارا حصہ بھی اگر آپ چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو صدیق نے کھڑے ہو کر کہا، حضرت ابوبکر صدیق برداشت نہیں کر پائے اور چیخ کر کہا سارے مدینہ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ یہ صحابہ تھے بھائی، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو اس طرح چھوڑ دیتے تھے، ایک ذرا سا دل میں ان کے درد بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر بولنے پہ مجبور ہو گئے، اے انصار مدینہ، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کر، تم نے حق ادا کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی تعریف کر رہا ہے، ان انصار مدینہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو ضرورت بھی ہو تو یہ اپنی ضرورت کو روک کر اپنے ان مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اے سی میں بیٹھ کر کتابوں کے ڈھیر لگا کر اپنی علمیت کے جھنڈے گاڑنے والے، یہ کیا جانے
یہ کیا جانے اس جذبے کو جس کی تعریف عرش کا مالک کر رہا ہے. اے سی میں بیٹھ کر کتابوں کے ڈھیر لگا کر بڑی تحقیق، بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، تاریخ کھنگالی جا رہی ہے، حدیثیں کھنگالی جا رہی ہیں. ارے اپنے دل کو کھنگالو اور ایمان دیکھو ہے کہ نہیں کہ چلا گیا، ورنہ ان کا تو کچھ بگڑے گا نہیں، وہ تو فضیلت پا گئے. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. وہ تو چلے گئے، ان کی تو فضیلتوں کے پہاڑ کو کوئی دھکا ہی نہیں لگا سکتا. یہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ضروریات کو قربان کیا اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت پر. صحابہ اکرام دوسرے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں. اس آیت کی تشریح میں مؤلف لکھتے ہیں شیخ الاسلام کہ اس آیت میں اللہ نے انصار کی 3 صفتیں بیان کی ہیں. نمبر 1، وہ اپنے پاس ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں ارے یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، یہ تو منافقوں نے کہا تھا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. یہ منافق کہتے ہیں نبی کہ رسول اللہ پر اور اس کے ساتھیوں بس خرچ کرنا چھوڑو تاکہ یہ یہاں سے دفع ہو جائیں، نعوذ باللہ، چھٹ جائیں یہ یہاں سے. ان پر خرچ کرنا چھوڑو نا، باہر سے بلا کر تم نے مصیبت مول لی ہے، یہ ان کو پالنے، ان پر خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ منافقوں کا کردار ہے اور یہ مخلص ایمان والوں کا کردار ہے. نمبر 2، جو کچھ مل جائے اس کی وجہ سے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے کہ بھائی ہم نے تمہارا اتنا بوجھ اٹھائے. ہم بول دیتے ہیں نا فوراً، ہاں ہم نے کرے سب، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا. اور کیے تو کس کے واسطے کیے؟ قبضے جمانے کو کوئی بیٹھا ہوا ہے، ہمارا کیا ہوا کام ہے، ہم نے کیا ہوا کام. ان کی صفت وہ نہیں تھی. و اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے اور انہیں اخوت سے یاد کرتے، انہیں سابق الایمان بتاتے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے دلوں میں کینہ پیدا نہ فرمائے. یعنی مہاجرین کی فضیلت کو بھی دل سے مانتے تھے یہ انصار مدینہ کہ بھائی یہ اللہ کے رسول کے وہ صحابہ ہیں جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، بہرحال ہم سے افضل ہیں. جلتے نہیں تھے، ان سے حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی فضیلت کو باقاعدہ تسلیم کرتے تھے، بلکہ الٹا اللہ سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمارے ان بھائیوں کے واسطے ہمارے دل میں کبھی کوئی میل، کوئی کینہ، کوئی بغض مت پیدا کرنا. اسی لیے تو وہ انصار مدینہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ وہ صحابی رسول ہیں جو بہت تھوڑے عرصے ایمان لانے کے بعد زندہ رہے مگر جنت میں پہنچ گئے. صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور اچانک کہتے ہیں ابھی ابھی اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ابھی ابھی ایک شخص آئے گا اس دروازے سے، وہ جنتی ہوگا. سب لوگوں کی نظریں دروازے کی طرف، بولے رہی کون ہے بھائی وہ خوش نصیب. لوگ ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد ابن معاذ اپنی چپل بغل میں دبائے ہوئے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے چہرے سے، داخل ہو رہے ہیں. ان صحابہ میں سے ایک نماز کے بعد میں حضرت سعد کے پیچھے ہو لیا اور ان کے گھر چلے گئے. 3 یا 4 دن کچھ رکے اور پھر جانے لگے تو حضرت سعد نے پوچھا کہ بیٹا تم آئے رہے، میں نے بھی کچھ پوچھا نہیں کہ کیوں آئے تھے، تم نے بھی کچھ بتایا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا ہم نے اللہ کے رسول سے ایسے ایسی بشارت سنی اور آپ اس دروازے سے داخل ہوئے تھے، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آخر آپ ایسا کون سا خاص عمل کرتے ہیں
جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی خاص بشارت ملی ہے۔ کہا تو پھر؟ کہا مجھ کو تو کوئی خاص نظر نہیں آیا، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ آپ بھی پڑھتے ہیں، جو ہم نیک عمل کرتے ہیں دن رات میں جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ آپ بھی کرتے ہیں، کوئی ایک خاص ایسا عمل تو مجھ کو دکھائی نہیں دیا۔ کہا بیٹا بس میرا تو یہی عمل ہے جو تو نے دیکھا، اور تو کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ جانے لگے تو پھر آواز دے کے بولا کہ بیٹا ادھر آ۔ کہا ایک بات بتاتا ہوں تجھ کو، شاید تیرے کام آئے اور دوسروں کو بھی کام آئے۔ کہا بتائیے۔ کہا بیٹا جس دن سے ایمان لایا ہوں نا، اس دن سے آج کے اس لمحے تک بھی رب کعبہ کی قسم ہے، اس کا شکر ہے، میرے دل میں کسی مومن کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت کا جذبہ نہیں آیا۔ اور انتقال ہو گیا، بہت تھوڑے عرصے میں انتقال ہو گیا، غالباً کچھ 6 سال یا کچھ زندہ رہے وہ ایمان لانے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اور ادھر نبی نے ارشاد فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت ابن سعد ابن معاذ، سعد کی موت سے اللہ کا عرش، رحمان کا عرش ہل کر رہ گیا۔ یہ وہ لوگ تھے بھائی میرے جن کی موت سے عرش ہل جاتے تھے، ہمارے کو تو سینکڑوں کی تعداد میں جلا ڈال رہے، کاٹ دے رہے، وہاں تو کچھ حرکت بھی نہیں ہو رہی بھائی۔ خس و خاشاک کیا حیثیت ہے؟ یہ گل سرسبد تھے امت کے، یہ ان کا مرتبہ، یہ ان کا مقام، یہ مہاجرین کی اور یہ انصار مدینہ کی اللہ تعالیٰ نے صفت یوں بیان کی ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کرنے والے لوگوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، یہ بھی ایک عجیب بات دیکھو نقل کی ہے صاحب کتاب نے۔ کیا لوگ تھے، عجیب ہی لوگ تھے بھائی، زندہ تھے جب بھی فضیلتیں سمیٹ رہے تھے، مرنے کے بعد بھی فضیلتوں کے ان کے لیے دریا کھلے ہوئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کیسی بات ارشاد فرما رہی ہیں، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ اکرام کو سب و شتم کرنے والے لوگوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے زمانے میں بھی ان کو برا بھلا کہنے والے لوگ موجود تھے ہی، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتے تھے، تو پھر یہ تو صحابہ تھے۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان کا کیا معاملہ ہے، تو فرمایا اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں ہے۔ ام المومنین کیا فرما رہی ہیں، کیا بات بیان فرمائی ہے ام المومنین نے، حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر، رشک آتا ہے، کیا لوگ تھے۔ صحیح فرمایا علامہ نے کہ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، چلے گئے وہ، وعدہ مل گیا ان کو۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی وفات کی وجہ سے ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اللہ نے چاہا کہ ان کی موت کے بعد بھی ان کے اجر کا سلسلہ جاری رکھے۔ کیا مطلب، سمجھی بات سمجھ میں آئی کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی مومن کی برائی کرتا ہے، زندے کی یا مردے کی، اور وہ برائی اس میں نہیں ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور جتنے اعتبار سے گناہ ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے اس کی نیکیاں اس کے عمل نامے میں منتقل ہو رہی ہیں۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یہ فرمایا کہ بندے اگر رسول اللہ کے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کے وہ اتنے محبوب ہیں کہ اب ان کا انتقال ہوگا، وہ دنیا سے چلے گا، اب عمل تو کر نہیں سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی فضیلت میں، ان کے اجر میں اضافہ کرے، ان کے واسطے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ برائی کریں گے، ان کے عمل نامے میں فرشتے نیکیاں چڑھائیں گے۔ یہ صحابہ اکرام کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ لِلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ایمان لائے، تاکہ سابقین اور قیامت تک آنے والے دوسرے اہل ایمان بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، ہم تیری رافت اور رحمت کی وجہ سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما۔ اب ایسے صحابہ اکرام کے بارے میں
ایسا لفظ بھی استعمال کرنا جس میں کسی بھی قسم کا اہانت کا، تنقیص کا، تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، یہ سب گناہ کبیرہ میں ہیں۔ اس پر انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبے میں اب آگے گفتگو ہوگی کہ صحابہ اکرام کو سب و شتم، اب سب و شتم کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، یہ عربی کے لفظ ہیں، اس میں بھی بڑے اختلافات ہیں۔ انشاءاللہ اس پر پھر ہم آگے گفتگو کریں گے آگے کی خطبہ جمعہ میں، اور فضائل صحابہ کیا ہیں، اور پھر حدیث کی روشنی میں بھی، قرآن مجید کی دیگر آیات کی روشنی میں ابھی بہت بڑا باب ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم کو ان موجودہ دور کے فتنوں سے اور گزشتہ فتنوں کی ان کارستانیوں سے ہمارے قلب اور ہمارے دل اور ہماری دماغ اور ہماری سوچ اور ہماری فکر، ہمارے نظر، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان محبوب اور اپنے رسول کے ان پیارے صحابہ کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ان کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے بھی ہر اہل ایمان کے لیے ہر قسم کی قدورت، کینہ، بغض، عداوت کو صاف اور معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔